السلام علیکم محترم ناظرین، میں عظیم احمد عباس QK اسپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سعودی دارالحکومت ریاض سے غزہ کے لیے 6 امدادی ٹرک روانہ کیے گئے جو خوراک سے لدے ہوئے ہیں۔ یہ امداد شاہ سلمان مرکز برائے انسانی خدمات کے تحت سعودی عوام کی غزہ سے یکجہتی کا مظہر ہے۔ سعودی کابینہ نے 2 ریاستی حل کی حمایت کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ فرانس کی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کرے گی۔ سعودی قیادت کا 2 ٹوک موقف ہے کہ مشرقی بیت المقدس دارالحکومت کے ساتھ ایک آزاد فلسطینی ریاست ہی خطے میں دیرپا امن کی ضمانت ہے۔ کینبرا حکومت نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے یوٹیوب کو ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز میں شامل کر لیا ہے جن پر 16 سال سے کم عمر بچوں کے لیے پابندی عائد ہے۔ یہ فیصلہ بچوں کی آن لائن حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے کیا گیا۔ وزیر مواصلات انیکا ویلز کا کہنا ہے کہ یوٹیوب کڈز مستثنا رہے گا، لیکن عام یوٹیوب اکاؤنٹ پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آسٹریلیا دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے بچوں کے سوشل میڈیا استعمال پر ایسا جامع قانون نافذ کیا ہے۔ سعودی عرب میں شادی کے فوراً بعد طلاق کا رجحان تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہر 9 منٹ میں ایک طلاق کا واقعہ رپورٹ ہو رہا ہے، جبکہ 65% سے زائد طلاقیں شادی کے پہلے سال میں ہی ہو رہی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس کی بنیادی وجوہات میں جذباتی ناپختگی، غیر حقیقت پسندانہ توقعات اور خاندان کی غیر ضروری مداخلت شامل ہے۔ شادی صرف ایک تقریب نہیں بلکہ شعور، برداشت اور ذمہ داری کا مستقل سفر ہے جو اکثر ناپختہ بنیادوں پر شروع ہوتا ہے۔ روس کے مشرقی علاقے کامچٹکا میں 8.8 شدت کا شدید زلزلہ ریکارڈ کیا گیا جو 1952 کے بعد سب سے طاقتور زلزلہ ہے۔ زلزلے کے بعد سونامی کی لہریں سیویریو کورلس کے ساحلی علاقوں سے ٹکرا گئیں اور جاپان، ہوائی، چلی اور نیوزی لینڈ میں سونامی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ پیسیفک سونامی وارننگ سینٹر کے مطابق بعض علاقوں میں 3 میٹر تک بلند لہریں اٹھ سکتی ہیں۔ حکام نے مزید خطرے کی پیش نظر الرٹ رہنے کی ہدایت کی ہے۔ اب کی بار ٹرمپ سرکار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف عائد کر دیا ہے اور یہ فیصلہ 1 اگست کی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی سنا دیا گیا۔ ٹرمپ نے الزام عائد کیا کہ بھارت روس سے دوستی نبھا کر امریکی مفاد کو نقصان پہنچا رہا ہے، خاص طور پر خام تیل کی درآمد کے معاملے میں۔ اس اقدام کے ساتھ ہی بھارت پر اضافی جرمانہ بھی عائد کیا گیا ہے۔ بین الاقوامی ماہرین اس فیصلے کو بھارت امریکہ تعلقات میں کشیدگی کا نیا موڑ قرار دے رہے ہیں۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھارت پر 25% ٹیرف کے اشارے نے کرنسی مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ہندوستانی روپیہ آج ڈالر کے مقابلے میں 61 پیسے گر کر 87 روپے 43 پیسے پر بند ہوا۔ تجارت کے دوران روپیہ ایک موقع پر 70 پیسے گر کر 87 روپے 52 پیسے کی نچلی سطح پر بھی پہنچا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی دباؤ اور تیل کی قیمتوں میں تیزی روپے کی کمزوری کی بڑی وجوہات ہے۔ معاشی محاذ پر حکومت کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ کیا فائدہ ہوا نمستے ٹرمپ اور ہاؤڈی مودی اور اب کی بار ٹرمپ سرکار کے نعرے لگوا کر؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پر 25% ٹیرف اور جرمانے کا اعلان کرتے ہی سیاسی طوفان کھڑا ہو گیا۔ کانگریس نے مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا، ٹرمپ سے لپک لپک کر گلے ملنے کا نتیجہ آج ملک کی معیشت بھگت رہی ہے۔ کانگریس لیڈر سپریا شرینیٹ کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ہماری برآمدات، گھریلو صنعت اور روزگار پر تباہ کن اثر ڈالے گا۔ نمستے ٹرمپ سے شروع ہوا سفر اب ٹیکس دھوپوں پر ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، کیا یہ ہماری خارجہ پالیسی کی کامیابی ہو سکتی ہے؟ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے پہلے سیمی فائنل میں ہندوستانی ٹیم نے پاکستان کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ پہلگام دہشت گرد حملے کے بعد بھارت کی جانب سے پاکستان سے تعلقات ختم کرنے کے اعلان کے تحت کیا گیا ہے۔ انڈین چیمپئنز نے پہلے لیگ اسٹیج میں بھی پاکستان کے خلاف میدان میں نہیں اترے تھے۔ اگر سیمی فائنل منسوخ ہوتا ہے تو اصولاً پاکستان کو فائنل میں جگہ مل سکتی ہے۔
आंध्र प्रदेश में 3,500 करोड़ रुपए के मुबैना शराब स्कैंडल की तहकीकात में बड़ी पेशरफ सामने आई है। खुसूसी तहकीकाती टीम SIT ने हैदराबाद के करीब काचारम के एक फार्म हाउस पर छापे के दौरान 11 करोड़ रुपए नकद बरामद किए हैं। ये रकम 12 कार्डबोर्ड डब्बों में छिपा कर रखी गई थी। हुक्काम के मुताबिक ये छापा रियासती सरहदों के पार गैर कानूनी कमीशन और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की छानबीन का हिस्सा है। तहकीकात तेजी से आगे बढ़ रही है। जगतियाल के पंचायत राज दफ्तर में ACB की कार्रवाई, करप्शन के खिलाफ बड़ी कामयाबी। कॉन्ट्रैक्टर वेंकटेश से 13,85,000 रुपए के बिल की मंजूरी के लिए 18,000 रुपए रिश्वत मांगने वाले AE अनिल कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पहले 3,000 रुपए वसूलने के बाद मजीद 7,000 लेते हुए मुतासरा शख्स की शिकायत पर ACB ने फौरी कार्रवाई की। करप्शन के खिलाफ ये कार्रवाई एक सख्त पैगाम है। बदउनवानी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिकंदराबाद के गोपालापुरम इलाके में गैर कानूनी स्पम कलेक्शन रैकेट का इंकशाफ। पुलिस ने इंडियन स्पम टेक नामी मरकज पर छापा मारा, जहां मालिक पंकज पटेल और मैनेजर को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि 2 माह से ये मरकज खून की लेबोरेटरी के नाम पर खुफिया तौर पर स्पम और एग कलेक्शन का धंधा चला रहा था। पहली बार देने वालों को 500 और रेगुलर डोनर्स को 600 दिए जा रहे थे, जबकि सैंपल्स कूलिंग ड्रम्स में महफूज करके 48 घंटों में मुंतकिल किए जाते थे। पुलिस अब लाइसेंस की कानूनी हैसियत और सैंपल्स के इस्तेमाल की मुकम्मल जांच कर रही है। हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में GHMC की बड़ी कार्रवाई। उषा मलापडी रोड पर फुटपाथ के दोनों जानिब बनाए गए गैर कानूनी झोपड़ियां और स्टॉल्स को हटा दिया गया। ये आरजी तजावुजात न सिर्फ राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन रहे थे, बल्कि ट्रैफिक में भी रुकावट पैदा कर रहे थे। GHMC के हुकाम ने मौके पर पहुंचकर क्लियरेंस ड्राइव शुरू की और रास्ते को मुकम्मल साफ किया। इंतजामिया का कहना है कि शहर को तजावुजात से पाक रखने के लिए ऐसी कार्रवाइयां मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी। आप देख रहे थे QK स्पीड न्यूज। अपने दोस्त अजीम अहमद अब्बास को दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।